بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم ریویژن کریں گے اور آج کے ویڈیو میں ہم حرف الجر یعنی کہ پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے بیتن کو دیکھیے، بتائیے بیتن معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر نکرہ کی علامت موجود ہے، اور نکرہ کی علامت کیا ہے کہ اسم کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے۔ بیتن کے آخری حرف تا پر تنوین ہے، یعنی یہ اسم نکرہ ہے۔ اب محمدن کو دیکھیے، بتائیے محمدن نکرہ یا معرفہ؟ محمدن کا آخری حرف دال ہے اور دال پر تنوین ہے، اور تنوین نکرہ کی علامت ہے، لیکن محمدن معرفہ ہے کیونکہ نام جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی نام سے مراد کوئی شخص ہوتا ہے، کوئی خاص شخص ہوتا ہے، کوئی پرٹیکولر انسان جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے تمام نام معرفہ ہوتے ہیں۔ البیتو کو دیکھیے، یہ بیتن تھا، اس کے ساتھ لام تعریف یعنی کہ ال جوڑ دیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ اب بیتن کی اعرابی حالت بتائیے۔ بیتن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ جو بھی اسم دمہ یا دمہ تنوین کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، پیش یا دو پیش کے ساتھ۔ اسی طرح محمدن بھی مرفوع ہے، البیتو بھی مرفوع ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ جو بھی اسم دمہ یا دمہ تنوین کے ساتھ ختم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب ریویژن دیکھ لیجئے، نیچے لکھے ہوئے جملوں کا اردو سے عربی میں ترجمہ کریں اور جملوں کا تجزیہ کریں، جملوں کا جو سوالیہ حصہ ہے اسے چھوڑ کر۔ یہ تمام سمپل سینٹنسز ہیں، ہم پیچھے کر چکے ہیں، سادہ جملے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ انہیں لکھیں تو کوشش کریں کہ آواز کے ساتھ انہیں پڑھ بھی لیں۔ کوئی نیا لفظ آیا ہو تو نیچے دیکھ لیں، ویسے میں نے تمام کے معنی لکھ دیے، جتنے بھی سینٹنسز میں لفظ استعمال ہوئے ہیں ان سب کے معنی لکھ دیے ہیں نیچے۔ اب جوابات ان کا تجزیہ دیکھ لیجیے، اور یہ کیا ہے؟ وما ھذا، یہ ایک اونٹ ہے، ھذا جمل، ھذا مبتدا، جمل خبر، ھذا بھی مرفوع، جمل بھی مرفوع۔ کیا وہ ایک کتا ہے؟ ذالک کلب، نہیں وہ ایک بلی ہے۔ لا ذالک قط، لا حرف الجواب، ذالک مبتدا، قط خبر، ذالک مرفوع، قط مرفوع۔ ھذا و ذالک جب شروع میں آتے ہیں جملے کے تو وہ مرفوع ہوتے ہیں۔ قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور، القلم مبتدا، مکسور خبر، القلم مرفوع، مکسور مرفوع۔ دروازہ کھلا ہے، الباب مفتوح، الباب مبتدا، مفتوح خبر، الباب مرفوع، مفتوح مرفوع۔ لڑکا بیٹھا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے، الولد جالس والمدرس واقف، الولد مبتدا، جالس خبر، واو حرف عطف، عطف جسے بولتے ہیں ہم، المدرس مبتدا، واقف خبر، المدرس مرفوع، واقف مرفوع۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان کا ہر بامعنی لفظ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ اور حرف کی تعریف کیا تھی؟ ڈیفینیشن کیا تھی حرف کی؟ اسم یا فعل کے علاوہ ایسا لفظ جس کے اپنے معنی واضح نہ ہو، کلیئر نہ ہو، جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ آئے، اور حرف جملے میں رابطے کا کام کرتے ہیں۔ اب تک ہم 3 حرف پڑھ چکے ہیں۔ حرف استفہام، جیسے ھذا کتاب، اس سے پہلے جو حمزہ لگایا تھا اھذا کتاب، اور حرف عطف وا، ھذا کتاب وذالک دفتر، وا جو تھا، اور حرف الجواب نعم اللہ۔ آج ہم حرف الجر کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف جر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اس لفظ کا تعلق، یعنی کہ حرف جر کا تعلق کسی نام یا ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ضمیر کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ تمام ڈیفینیشنس آپ کو یاد رہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، بس ان کے استعمال پہ غور کریں۔ یہ حرف جر جو ہم آج سیکھیں گے وہ ہے فی، اس کے معنی ہوتے ہیں میں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اسم دمہ یا دمہ تنوین یعنی کہ پیش یا دو پیش کے ساتھ ختم ہو تو وہ مرفوع کہلاتا ہے۔ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے اس کی؟ مرفوع، جیسے محمد اور اللہ مرفوع ہیں۔ اب دیکھیے البیتو،
اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ یہ ضمہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے البیتو سے پہلے فی لگا دیں یعنی کہ حرف جر لگا دیں تو یہ ہو جائے گا فی البیتی۔ البیتی مجرور ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اسم کسرہ یا کسرہ تنوین کے ساتھ ختم ہو یعنی کہ زیر یا دو زیر کے ساتھ ختم ہو تو وہ مجرور کہلاتا ہے۔ تو البیتی مجرور ہے کیونکہ کسرہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ جب حرف جر کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، جیسے البیت مرفوع تھا، اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو یہ مجرور ہو گیا، مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ حرف جر کے کسی اسم سے پہلے آنے پر جو مرکب وجود میں آتا ہے اسے مرکب جاری، مرکب جاریون کہتے ہیں۔ دیکھیے فی البیتی ایک مرکب جاری ہے اور مرکب جاری سے مراد حرف جر ہے اور اس کے بعد ایک اسم مجرور، ایسے مرکب کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ آئیے اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جیسے المسجد مرفوع ہے، اس سے پہلے فی لگا دیں تو ہو جائے گا فی المسجدی، المسجد سے فی المسجدی، مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ اسی طرح الحمام، اس سے پہلے اگر فی لگا دیں تو ہو جائے گا فی الحمامی، الحمام سے الحمامی، مرفوع سے مجرور۔ اسی طرح الدکان سے فی الدکانی۔ اچھا دیکھیے فی کے بعد یہ الدکان دال جو ہے یہ شمسیہ حروف میں سے ہے تو ڈائریکٹ فی کو دال سے ملا دیا، فی الدکانی۔ الفصل، اس سے پہلے فی لگا دیں تو ہو جائے گا فی الفصلی، مرفوع سے مجرور ہو گیا، الفصل مجرور ہے۔ المرحاد مرفوع ہے، اس سے پہلے فی لگا دیں تو ہو جائے گا فی المرحادی، المرحاد ہو گیا المرحادی، مرفوع سے مجرور ہو گیا۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ ایسا مرکب جملہ کہلاتا ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آ جائے۔ زیادہ تفصیل کے لیے دیکھیں ویڈیو نمبر 8، وہاں پہ ہم نے اسے ڈسکس کیا تھا، ویڈیو نمبر 8 میں۔ شبو جملہ، ایک ہوتا ہے جملہ، ایک ہوتا ہے شبو جملہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مرکب جو دکھنے میں جملے جیسا ہو پر جس سے کوئی بات پوری نہ ہو۔ مسجدی کو دیکھیے، اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں، دکھنے میں یہ بھی جملے جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فی المسجدی یعنی مسجد میں کہنے سے کوئی بھی بات پوری نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کسی سے کہیں مسجد میں تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو فی المسجد کیا ہے؟ فی المسجدی کیا ہے؟ ایک شبہ جملہ ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیتے ہیں، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ فی کیا ہے؟ حرف جر، اسے حرف جر کہیں گے۔ المسجدی کیا ہے؟ اسم مجرور، اسے اسم مجرور کہیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی اسم کسرہ یا کسرہ تنوین یعنی زیر یا دو زیر کے ساتھ ختم ہو تو اس کی اعرابی حالت مجرور ہوتی ہے۔ تو المسجدی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، یعنی یہ اسم مجرور ہے۔ حرف جر اور اسم مجرور اس ترکیب یعنی اس کمبینیشن کو مختصراً یعنی شارٹ میں جار و مجرور کہتے ہیں، یعنی کہ جار مجرور۔ اور جب ہم جار مجرور کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ حرف جر کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اور وہ مجرور ہے۔ یہ جار مجرور کیا ہے؟ ایک شبہ جملہ ہے، یعنی ایک فریز ہے۔ تو حرف جر اور اسم مجرور مل کے جار مجرور بناتے ہیں، اور جار مجرور کیا ہے؟ ایک شبہ جملہ ہے، فریز ہے۔ ویڈیو نمبر 8 میں ہم نے خبر کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ خبر 3 قسم کی ہوتی ہے: مفرد ون ورڈ، شبہ جملہ فریز، جملہ سینٹینس۔ مفرد جو ہوتی ہے خبر کی یہ قسم ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی خبر کے طور پر صرف ایک لفظ آتا ہے اور وہ لفظ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور وہ لفظ عام طور پر نکرہ ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی سینٹنس بنائے ہیں ان میں خبر کے طور پر ایک ہی لفظ آیا ہے، جیسے ھذا بیتن، ھذا مبتدا ہے، بیتن خبر، بیتن مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی، یا ذالک مسجدن، ذالک مبتدا ہے، مسجدن خبر، مسجدن مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی۔ اسی طرح الکتاب جدید، الکتاب مبتدا ہے، جدید خبر، جدید مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی۔ اب خبر کی دوسری قسم دیکھیے شبہ جملہ۔
शिबू जुमला यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कोई बात पूरी ना हो। और ख़बर के तौर पर जो शिबू जुमला आएगा वो दो तरह का होगा, या तो वो जार मजरूर होगा यानी हर्फ जर आएगा उसके बाद इस्म मजरूर होगा, या ज़र्फ़ होगा जो शिबू जुमला होगा। ज़र्फ़ के बारे में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो शिबू जुमला की दो किस्में हो गई ख़बर के तौर पर, या तो जार मजरूर या ज़र्फ़। ऊपर दिए हुए चार्ट से साफ ज़ाहिर है कि ख़बर की तीन किस्मों की होती है ख़बर। ख़बर को आसानी से समझने के लिए शिबू जुमला की जो दोनों अक़साम है, जार मजरूर और ज़र्फ़, इन दोनों को अलग अलग किस्म की ख़बर मानते हुए हम ख़बर का मुताला करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह पहली किस्म की ख़बर हो गई वन वर्ड मुफ़रद, दूसरी किस्म की ख़बर हो गई जार मजरूर शिबू जुमला, और तीसरी किस्म की ख़बर हो गई ज़र्फ़ शिबू जुमला। जार मजरूर के बारे में हम पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह। अब देखेंगे ख़बर के तौर पर जब ये आता है तो किस तरह होता है, किस तरह उसको ट्रीट करते हैं। अब फिल मस्जिदी को देखिए, ये एक शिबू जुमला है, इसका मतलब है मस्जिद में। इससे पहले अगर हम खालिदुन लिख दें तो ये हो जाएगा खालिदुन फिल मस्जिदी, इसका मतलब है खालिद मस्जिद में है। अभी एक जुमला बन गया है क्योंकि बात पूरी हो गई है कि खालिद के बारे में बताया जा रहा है कि वो मस्जिद में है। और ये कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया, क्योंकि जिस जुमले की शुरुआत इस्म यानी कि नाउन से हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। इस जुमले की शुरुआत खालिदुन से हो रही है और खालिदुन एक इस्म है, लिहाजा ये एक जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। जैसे हादा बैतुन, हादा मुब्तदा है, बैतुन ख़बर। और बैतुन ख़बर की कौन सी क़स्म है? मुफ़रद यानी कि वन वर्ड, क्योंकि ख़बर के तौर पर सिर्फ एक लफ्ज़ यानी कि बैतुन आ रहा है। अब खालिदुन फिल मस्जिदी को देखिए, ये एक जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में हम मुब्तदा और ख़बर की पहचान करते हैं, और जिस इस्म से जुमला इस्मिया की शुरुआत होती है वो मुब्तदा कहलाता है। और इस जुमले की शुरुआत खालिदुन से हो रही है तो खालिदुन क्या है? मुब्तदा। और खालिद के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो मस्जिद में है, तो फिल मस्जिदी हमारी ख़बर हो गई। अब ख़बर का हम थोड़ा और मज़ीद तजिया करते हैं। खालिदुन फिल मस्जिदी, खालिदुन मुब्तदा, फिल मस्जिदी ख़बर है। कौन सी ख़बर है? क्या ये मुफ़रद ख़बर है? नहीं, ये मुफ़रद ख़बर नहीं है। मुफ़रद में तो सिर्फ एक लफ्ज़ ख़बर के तौर पर आता है, और ये दो अल्फाज का मजमूआ है, तो ये कौन सी ख़बर है? शिबू जुमला। ख़बर के तौर पर शिबू जुमला आ रहा है, लेकिन शिबू जुमला दो तरह का होता है, जार मजरूर और ज़र्फ़। तो ये कौन सा शिबू जुमला है? जार मजरूर। और जब हम जार मजरूर कहते हैं तो इसका मतलब होता है हर्फ जर आ रहा है और इसके बाद एक इस्म है जो हर्फ जर की वजह से मजरूर है। आइए अब इसकी थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। देखिए, खालिद घर में है, खालिदुन फिल बैती, खालिद मुब्तदा है, फिल बैती हफ्जर इसम मजरूर है, इसे हम जार मजरूर कहेंगे। ये एक शिबू जुमला है और ख़बर है, ख़बर के तौर पे आ रहा है शिबू जुमला। अब देखिए, हामिद गुस्ल खाने में, गुस्ल खाने को हम्माम कहते हैं, अल हम्मामू। हामिदुन फिल हम्मामी, हामिदुन मुब्तदा फिल हम्मामी, हफ्जर इसम मजरूर, जार मजरूर यानी कि शिबू जुमला ख़बर। आदमी मस्जिद में है, अर्रजुलु फिल मस्जिदी, अर्रजुलु मुब्तदा फिल मस्जिदी, जार मजरूर शिबू जुमला ख़बर। ताजिर दुकान में है, अत्ताजिरु फिद दुक्कानी, अत्ताजिरु मुब्तदा फिद दुक्कानी, जार मजरूर शिबू जुमला ख़बर। टीचर क्लासरूम में है, अलमुदर्रिसु फिल फसली, अलमुदर्रिसु मुब्तदा फिल फसली, जार मजरूर शिबू जुमला ख़बर। यासिर बैतुल खला में है, टॉयलेट, बैतुल खला टॉयलेट, यासिरुन फिल मिरहादी, मिरहाद बोलते हैं टॉयलेट को, यासिरुन मुब्तदा फिल मिरहादी, जार मजरूर शिबू जुमला ख़बर।
جار مجرور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اسم مجرور ہے، اور یہ کیا ہے؟ شبہ جملہ، اور خبر کے طور پہ آ رہا ہے یہ شبہ جملہ، ٹھیک ہے؟ یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ ہم آگے اور پریکٹس کریں گے.